خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، بالکل اختصار کے ساتھ انشاءاللہ 10 منٹ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا. ماشاءاللہ حضرت علامہ نے بڑی تفصیلی گفتگو آپ سے فرمائی. آج کی مذاکرات کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے ہر لفظ ایسا تھا کہ جس پر ہم، کیونکہ اللہ والوں کی بات لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ان کے ہر لفظ پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. تو میں اس کو شارٹلی ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں آج کے حوالے سے کروں گا. اور مولانا نے کچھ آپ کو ہنسایا بھی ہے اور کچھ رلایا بھی ہے. میں صرف آپ کو رلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا آپ غور کریں. ایک مہمان ہمارے پاس آیا تھا جو خود سے نہیں آیا تھا، رب نے بھیجا تھا. جو خود سے نہیں آیا تھا، رب نے بھیجا تھا. اور اب وہ مہینہ اگر راضی تو خدا راضی، وہ ناراض تو خدا ناراض. آیا تھا بڑی برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر، جس کا سال بھر انتظار کرتے ہیں 2-3 بار چلا جائے گا. حاضرین کرام، جیسے جیسے رمضان کے دن ختم ہوتے صحابہ کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں، افسردگی چہرے پہ ہوتی، ایک خوف چہرے پر ہوتا. روتے رہتے پوچھنے والے پوچھتے کہ ایسی بات کیا ہے؟ کہتے کہ پھر یقین نہیں کہ رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا، پھر ایسے مبارک مہینہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. حاضرین کرام، شب عید تھی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر تھے. شب عید ہے، عید کی خوشیاں دنیا منا رہی ہے، اور رات میں رونے کی آواز کیسے آ رہی تھی. تو ایسی آواز آب و بقا کی، جس طرح سے اگر خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر کسی کا جنازہ ہو، جس طرح سے لوگ روتے ہیں، ویسے رونے کی آواز اندر سے آ رہی ہے. بےتاب و بے چین ہو کر لوگ گھر پہ گئے، دستک دی تاکہ پوچھا بھی. جب باہر نکلے تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ گزرنے والے پر رحم کرے، اللہ آپ کو صبر دے. پوچھا کہ بات کیا ہے، کیا آپ یہ پوچھا کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے نہیں، آپ کی آہ و بکا ہوتی طرح میں لگ رہا ہے کہ شاید گھر کا کوئی فرد بشر کی دنیا سے ہٹا گیا ہے. کہتے کہ نہیں بھائی، کوئی انتقال کر نہیں گیا، وہ اس لیے رہا ہوں کہ آج کی رات انعام کی رات ہے. عید کی جو رات ہوتی ہے، کل عید ہے اور آج کی جو رات ہے انعام کی رات ہے. اور پتہ نہیں کہ میری عبادت میں اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہوئی، اس لیے رو رہا. عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، آقا کی اطاعت میں گزارا ہے. اور میں کما حقوں میں اس مہینے کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں رو رہا. حاضرین کرام، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، جس کے بابا جان امام الانبیاء والمرسلین، جس کے شوہر کو یہ باب العلم شیر خدا اسد اللہ، اور جن کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار خاتون جنت رمضان میں نہیں، ان تاخراتوں میں نہیں، سال بھر اور زندگی بھر رات میں اٹھ کر رب کو راضی کرنے کی. وہ تو راضی تو تھے ہی تھے، لیکن رب کے حضور سجدریز ہو کر گزارا کرتی. اور جب صبح ہوتی تو رب کے حضور کہتی ہے باری تعالیٰ تو نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا کہ فاطمہ کی بارگاہ میں ٹھہرتی بھی نہیں ہے پورے طور پر رات ختم ہو جاتی. خاتون جنت، ہم ان کے نام لیوا ہیں جو دیکھیں ہم
کہ اپنے دنوں کو کیسے گزار رہے ہیں، اپنی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت نے ہم صرف ہمیشہ اپنا سوچتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور نو ڈاؤٹ استقلال بھی کہہ کر پہلے ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر والدین کے لیے، پھر مومنین کے لیے کریں۔ ہم تو ہمیشہ مانگتے ہیں، سب دنیا 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 مانگتے ہیں۔ بھائی یہ بھی دیکھیں کہ یہ دنیا تو 70-80 سال کے بعد ہم کو یہاں سے جانا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ مانگا کریں، قبر کے اندھیری کی دوری کے لیے دعا کریں، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ جہاں جو ہے نفس نفسی کا ماحول ہوگا اس کے لیے بھی کچھ بھی کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر یہ کہ ہم کو تو کھانے کو ہے، پینے کو ہے، سب کچھ ہے ہمارے، جیسا کہ مولانا نے کہا کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اتنے ایسے ہیں جن کے لیے شہر نہیں ہے، مکان نہیں ہے۔ ہم تو سکون سے الحمدللہ گرمی ہوتی تو اے سی کھول لیتے، اگر زیادہ سردی ہے تو ہیٹنگ کھول لیتے ہیں، کہیں جانا ہو تو کار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، ان کا بھی سوچیں۔ اور ہم جس سینٹر میں یہاں بیٹھے ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، یہ صوفیوں والا مقام ہے، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جس کو محبوب الہی کا کتاب ہے۔ آپ دلی کی اسے زمین پر جمعے کا دن تھا، قربہ دے رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اب اتنی جگہ بنا تھی کہ ہر کوئی چھت کے نیچے آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجمع کثیر تھا، جو چھت کے باہر تھے۔ اس نظام الدین اولیاء نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، بابا تھوڑی سی جگہ ان کو دیجیے، تو دھوپ میں کھڑے وہ ہیں لیکن میں جلتا ہوں، دھوپ میں وہ کھڑے ہیں، تکلیف انہیں ہو رہی ہے، لیکن محبوب الہی فرماتے ہیں دکھ اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے، اللہ کے بندے دھوپ میں ہے اور دھوپ لگ رہی ہے۔ یہ صوفی وہ ہوتے ہیں حاجی کرام جو فنا فی اللہ کے مزے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کافر اور مشرک بھی ہمارے پاس کچھ امتیازات ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہر کوئی اپنا ہوتا ہے۔ کیوں حدیث پاک میں آتا ہے الخلق اعیاد اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان، اپنے پرائے کا وہاں امتیاز نہیں ہوتا۔ تو بزرگ اور دوستوں، یہی تربیت کے لیے ماہ مبارک آیا تھا اور جدا ہونے کو ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب آخری تاخرات ہے، میری عادت ہمیشہ وہاں پر بھی تھی اور یہاں پر بھی ہی ہے، اور اگر حضرت کا حکم تو شاید کچھ میں عرض کر دوں گا، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے بہت سارے جو پروگرامس ہوتے ہیں اسی شب میں صرف اسی کے بارے میں کہنے میں گزر جاتی، عبادت کا موقع نہیں ملتا، ذکر کا موقع نہیں ملتا، قیام کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ آج کی رات تو قیام کی ہے نا، یہ تو ہر رات قیام کی تھی۔ بالخصوص اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی رات کے حوالے سے فرمایا، مولانا نے جہاں تک بیان فرمایا تھا اس کا تھوڑا سا جو ہے میں تسلسل کو کنٹینیوسلی اس کو جاری کرتے ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنا کافی تھا۔ اگر اس سورے کے آپ اس پر غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نے جیسے فرمایا کہ بھی ایک مرتبہ یہ جو ہے، اگر میں not any high person, I'm a small person, but I say anything 2 and 3 times, so anyone can stand and say, why Musa, if you say one time is enough, why you saying so many times 1, 2 and 3 is enough, we understood. This is correct or not? But this is a kalam Allah subhanahu wa ta'ala says it 3 times in وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. You know, this is Canada. If you go in India and Pakistan, any place and any country, اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو جو یہ میڈیا کے بندے جو ہوتے ہیں نا، میڈیا پرسن، تو ہم کسی چیز کو لکھتے ہیں تو بالکل یعنی کہتے ہیں ڈیپلی لکھتے ہیں، بار بار وہ پوری چیز، لیکن ان لوگ اس طرح کی خاص تربیت دی جاتی ہے کہ جو وہ 1 گھنٹے کی اسپیچ کو وہ صرف پوائنٹس بنا لیتے ہیں 5 منٹس کے۔ کیوں؟ ان کا اس طرح کا وہ ہوتا ہے لیول۔ اسی طرح سے جو لا ہوتا ہے یہاں کا نا، کینیڈا کا انڈیا کا جو لا ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو وہ جو ہے اتنے شارٹ کی ورڈس ہوتے ہیں لیکن میننگ فل ہوتے ہیں، ورنہ اگر بار بار اس کے اندر ورڈس ہو تو اس کی اسپیشلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندوں کا ہے، تو رب کا کلام کیسا ہوگا؟ اور وہ رب 3 ٹائمز کہہ رہا ہے، کیوں؟ اہمیت کو بتانے کے لیے، لوگوں سمجھ لو کہ یہ راز کیا ہے۔ اور پھر جب فرما دینا کافی تھا کہ فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، اللہ نے نہ صرف فرشتوں کا ذکر فرمایا، اسپیشلی پھر حضرت جبرائیل کا ذکر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی عطا مطلع الفجر۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک
فرشتوں کی خطائیں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جس طرح سے زمین کے ذرات ہیں نا, کنکریاں, اس سے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کو. اور جو بندہ عبادت میں لگا ہوتا ہے, اللہ کے حضور قیام میں لگا ہوتا ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے, جبرائیل امین اس سے 10 بوسی کرتے ہیں, اس سے شیک ہینڈ کرتے ہیں. یہ آج کی رات ہے. جو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 دنوں میں رات کو جو ہے سرچ کرنے کا آپ کو حکم فرمایا. اسپیشلی majority of the ulama scholars says tonight is especially 27 is the Shab Qadr. اس کو چھپائے کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور یہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت شارٹ ہے, وہ مجھے یوں سمجھے کہ بارڈر پر کھڑا کر دیا جگہ ہے, تو میں سے 5 منٹ لے سکتا ہوں. تو جی ہم ایسے دیکھیے, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مخلوق میں سب سے زیادہ حکمت والے اور احکم الحاکمین کے خصوصی بندے, خصوصی نبی اور رسول ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بتانے کے لیے آئے تھے, آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں شب قدر کو بتانے کے لیے آئے تھے. 2 بندے جھگڑنے لگ گئے, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تم کو شب قدر کون سی رات ہے اسپیسیفکلی نائٹ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمانے والے تھے, لیکن لوگ جھگڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ کی کیا حکمت بنائی, میں تو بتانے کے لیے آیا تھا لیکن تمہارے جھگڑنے میں بولنا نہیں چاہتا. تو پتا چلا کہ اگر اتنی بڑی ہم سعادت سے محروم کیوں ہو گئے, جھگڑنے کی وجہ سے. تو جھگڑا چھوڑو, اتحاد پیدا کرو, اتفاق پیدا کرو. اور آپ نے اردو میں سنا ہوگا, کبھی میں بچپن سے بات سنتا تھا, کبھی ہمارے پاس بولتے تھے ارے میاں ان کی ہوا نکل جاتی, سنے آپ کی ہوا نکل جاتی, یعنی پوزیشن ختم ہو جاتا. اس کو بولتے تھے ارے بھائی ایسا کو کرو ہوا نکل جاتی. تو میں بولتا تھا کہ ہوا نکل جاتی ایسا سے ہوتے. اتفاق سے جب اللہ تعالیٰ موقع دیا اتفاق سے تفسیر پڑھنے کا, تو اس وقت پر بھی مجھے آیت کلک کری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے, ہوا نکل جانے کا. اب بولے کہ کہا ہے 10ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ ایمان و اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑو مت ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاضرین کرام, یہ مہینہ اتحاد اور اتفاق کے لیے آیا تھا. ایسے نہیں کہ صرف رمضان میں اتحاد اتفاق کرو, آیا تھا اس لیے ٹریننگ کے لیے, نماز کی ٹریننگ, روزے کی ٹریننگ, اپنے صبر کا بدلہ جنت ہے. کیوں تاکہ اب آپ کو سال بھر ایسے گزارنا ہے. دیکھیے رمضان کی برکت ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو جو ہے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ممی بہت اچھا اسپیشل جو ہے فوڈ تیار کرتی ہے, بیٹے آپ جلدی آ جائیے آفس سے پر بیٹھ کے کھائیں گے. پھر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے, بعض گھروں کی بات کر رہا ہوں, ماں بنائی ہے بچے کے ساتھ کھانے کے لیے, اتفاق سے ماں کی جاب کا ٹائم ہو گیا, بنائی وہ بیٹے کے ساتھ نہیں کھا سکی, بیٹا چلا گیا. اتفاق سے بولی کہ چلو آج پورے گھر کی فیملی مل کے کھاتی ہے, آج جو ہے چھٹی کا دن ہے. لیکن اتفاق سے سڈنلی کہا کہ بولے آج جو کیا کہتے ہیں آپ کے, اگر کوئی چھٹی کا دن کام ہو تو اس کو بول دینا جی ہاں ڈبل کام کرنا ہے آج ایسے. تو بہت سارے مطلب پروگرام بناتے ہیں کئی مرتبہ, لیکن ہو نہیں پاتا کہ ہم کبھی صبح کا کھانا فیملی مل کے کھائے. اور بہت اچھا دوستوں رمضان آیا تھا, برکت دینے وہ صحت بھی اپنے فیملی کے ساتھ ہو رہی تھی, افطار کی فیملی کے ساتھ ہو رہی تھی. ایسی برکت لے کر آیا تھا, کیسے جوڑا تھا یہ. ایسے لوگ جس کو ہم ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ایک دوسرے کو بلا کے ٹائم نہیں ملتا, لیکن افطار کی دعوتیں ہو رہی ہیں, محبتیں بڑھ رہی ہیں. حاضر کرام میں مہینہ گزر رہا ہے. آپ سوچیں دیکھیے اسکول ہوتا ہے, یونیورسٹی ہوتی ہے, shortly 3 hours we have a 3 hours time, but lot of question we can't write properly. When you complete the exam, I said why you sign? No yaar, I know that answer but I didn't write because time very short. So like this, یہ مہینہ بہت کچھ کرنے کے لیے تھا دوستوں, ہم نہیں کر سکے. بہت ساری چیزیں کرنی تھی, آیا بھی چلا بھی جا رہا ہے یار. دیکھو لوگ کیسے رو رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ رمضان جس کے لیے شفاعت کرے گا, جس سے راضی ہے, رب کے حضور جائے گا اور عرض کے باری تعالیٰ تو نے مہمان بنا کر بھیجا تھا, تیرے بندوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, میری قدردانی کی, میرا احترام کیا, باری تعالیٰ میرے ان کے حق میں بھی شفاعت کو قبول فرما. جس کے لیے رمضان شفاعت کرنے کامیاب ہو گیا.
اور جس نے اس کی ناقدری کی، اس کا احترام نہ کیا، ایسے ہی فضول جس طرح سے عام مہینوں میں گزارتا تھا ویسے ہی گزار گیا، تو پھر یہ مہینہ رب کی حضور جا کر شکایت کرے گا، کمپلین کرے گا، کہے گا بھائی تعالیٰ تو ناقدروں کے پاس مجھے بھیج دیا، انہوں نے میری قدر نہ کی، میرا احترام نہ کیا، باقی تعالیٰ ان کو نہ بخش۔ اور جس کے لیے رمضان کہہ دی اس کا کیا ہوگا؟ قرآن شفاعت کے لیے آیا تھا، قرآن جو پڑھتا رہے گا قرآن اس کے لیے شفاعت کے لیے، باقی تعالیٰ یہ مجھے پڑھتا تھا راتوں کو اس کر اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، اللہ تیری حضور مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ میری شفاعت مجھے حق میں قبول فرما۔ دوستو آخری 3 راتیں رہ گئی ہیں، آج کی رات بھی ہے، قیام میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ کروں کہ دعا کا اہتمام کریں، دعا کریں، مانگ یا تو کچھ کیے ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کتنے 70 سال اس نے عبادت کی، کتنے 70 years he has good deed worship Allah subhanahu wa ta'ala, good deed 70 years۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ یار میں نے 70 years ایک گناہ نہیں کیا، غفلت میں نہیں گزارا، 70 سال میں نے اللہ کی توفیق سے عبادت میں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیونکہ وہ کلیم اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو میں ان سے ملوں گا، دستبوسی کروں گا، اور ان سے میں سوال کروں گا کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ میری 70 سال کی عبادت قبول کی کہ نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، بندے کی نظر پڑ گئی، بھاگتا دوڑتا آیا، سلام کیا، دستبوسی کی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام شرف کلامی کا آپ کو جو ہے موقع عطا فرماتا ہے، تو آپ اللہ سے پوچھیں نا کہ آپ کا امتی 70 سال میں اس کی عبادت یا نافرمانی نہیں کیا، کیا وہ اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ حاضرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذرا پراؤڈ محسوس ہوا کہ ہاں میرا امتی کتنا نیک ہے ماشاءاللہ، گئے اللہ سے بات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آ رہا تھا، فلاں بندے نے ایسے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے جواب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے اس امتی سے کہہ دو، نام لیا اس بندے کا اور کہا کہ اس امتی سے کہہ دو کہ میں نے اس کی 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے، who can ask him، ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہا I reject 70 years عبادت مٹھی سے وہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے کیونکہ کیسی بیڈ نیوز تھی، 70 سال گئے، جب بندہ بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، جب آئے تو وہ خوشی سمجھتے کیا آپ نے کیا نیوز لائی، کیا نیوز؟ فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا اور فرمایا 70 سال کی تیری عبادت رد ہو گئی۔ جب اس نے سنا خوشی سے ادھر سے ادھر اچھلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ سمجھا کہ ایکسپٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has rejected، اللہ نے تمہاری عبادت کو میں نے کہا کہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو۔ دوستو اس بندے نے کہا کہ موسیٰ قبول کرے نہ کرے یہ ان کی مرضی ہے، قبول کرے تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، قبول کرے نہ کرے اس رب نے مجھ گنہگار کا نام لے لیا، میرے لیے اتنا کافی، میرے پیارے میرے رب نے، میں نے تو اس کے لیے کی تھی، اجر دے دے ثواب دے دے اس کی مرضی ہے، نہ دے تو یہ اس کا انصاف ہے، لیکن اس گنہگار کا نام اس نے لے لیا، بس میری عید ہو گئی۔ جب یہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے سنا تو فرمایا موسیٰ اس بندے سے کہہ دو میں نے اس کی ساری عبادتوں کو قبول فرمایا۔ تو ہم تو یار شرطیں لگاتے کتنی نیکی ہوگی، یہ کریں گے تو اتنی نیکی ہوگی، فوراً کرتے، کبھی ہم نے یہ دیکھا یہ گناہ کرتے تو کتنی بڑی پنشمنٹ ملنے والی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہمارے گھر سنے کو اپنی بارگاہ میں شدت قبولیت عطا فرمائے اور آخری عبادت دلوں کو عبادت مطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دو باتیں سنیں کہ ہمارے یہاں پر صدقہ فطر کے حوالے سے جو موسٹلی لوگ نہیں تو افضل عید کے دن دینا ہے صدقہ فطر۔ بہت سارے اسکالرس کا اپنا اپنا کوئی کہنا ہے کہ کوئی $60 کہتے ہیں، کوئی $8 کہتے ہیں، یار سال میں ایک مرتبہ ہے، $10 بھی بعض مقرر کیا، اور یہاں کے حوالے سے $10 مقرر ہے، تو اس کے $10 صدقہ فطر ایچ پرسن ہر ایک بندے کی طرف سے، یہاں تک کہ چاہے اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک بندے کی طرف سے $10 دینے ہیں، اور اگر کوئی بچہ عید کے دن بھی پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی پیرنٹس کو $10 دینے ہیں۔ تو صدقہ فطر عید کے دن دینا افضل ہے، لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہوتا، بھاگ میں ہم ہوتے ہیں، تو
اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. تو سب حقیقت بھی اگر آپ دینا چاہیں تو یہاں پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل مستحقین تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا. زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر لوگ کسی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے تو پلیز دیں. یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں نو وہ مفتی صاحب جو لوگ جو اوپر قرضہ ان پر نہیں ہے نا خالی اتنا سن ہاں جس کے پاس کر دے میرے بھائی کس کے لیے نہیں ہے جو صاحب نصاب کی استطاعت بھی نہ ہو اور قرضے دار تو ان پر نہیں ہے. یہاں 1000 پتی ہے تو لکھ پتی بننے کی خواہش ہے گورنمنٹ سے لون لیا ہوا ہے. لکھ پتی ہے کروڑ پتی بننے کی خواہش ہے لون لیا ہوا ہے. کروڑ پتی ہے ارب پتی بننے کی خواہش ہے لون لیا. زندگی بھر نہیں ہوا بھائی. ہم کو تو انڈیا پاکستان والے زکات دینے کے کام ہم کر رہے ہیں وہ والے ہم کو دیں گے. ہم کینیڈین ہیں. وی آر کینیڈین. وی آر showing like this, وی آر پور. We don't have money because I did a house from this government for the loan. We have car but this is the loan. No, so this is better. Our back home people, they were inshallah. If you say they will give us, you know. So alhamdulillah, we say alhamdulillah. If we have money and we pass the 1 year, we have to pay. If you don't pay, Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran in Surah At-Tawbah, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو بندہ پیسے کو جمع رکھا نا بینکوں میں سیو کر کے یہ کر کے جو ہے لینڈ پہ ڈال لے رہا ہے لینڈ پہ ڈال لے رہا ہے کار پہ ڈال لے رہا ہے بلڈنگ پہ بلڈنگ لے رہا ہے پے نہیں کر رہا. کیوں؟ ایک صاحب میرے پاس آ کے بولنے لگے کہ میں آپ کو فرض ہے جو مفتی صاحب کی سنت پہ مولانا کی سنت پہ ہم کہتے ہیں ہزائی کی تھے تو میں تھوڑا سا ایکسپٹ کروں. ایک صاحب آئے میرے پاس آ کے مفتی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ we have lot of money alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala but I have one question can you give me answer. I said oh you tell. He said sir I have for example 50 lakhs. We have 50 lakhs but what I used to do with the past 11 months I جب میرے 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو میں 1 مہینہ پہلے اپنے وائف کے نام پہ جو ہے پیسہ کر دیتا ہوں. تو بولے کہ میرے پاس زکات ہے. بولا بالکل نہیں ہے. الحمدللہ I read this I was searching that like this mufti. I said listen properly listen. I said you don't pay the zakat but you making the food. تم اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہو. ایسے کر کر تم ہیرے ڈھونڈتے ہیں. ایسے کرنے تو نہیں ہے نا مفتی صاحب ایسے کرنے تو نہیں ہے. اب مفتی تو بیچارہ جو ہے وہ آپ جو بولیں گے اسی کے حوالے سے آپ کو جواب ملے گا. لیکن آپ دیوانے کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ گیم کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو میرے بھائی جان میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کئی ایسے غریب ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے کو پیسہ نہیں ہے پھر یہ بار بار پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا میں زکات ادا کر دوں؟ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کو دے دینا چاہتا ہوں. قربانی کے پیسے نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دے دوں. ایسے بھی نیک بندے غریب ہیں. اللہ ان کو کیا کرتا ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر نہیں ہے دولت نہیں ہے لیکن اطمینان کی دولت ان کے پاس ہے. اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن بخالت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چہر و سکون کی دولتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے. جو حضرات زکات اور صدقہ دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ یہاں پر بھی دے سکتے ہیں مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا. وما علینا فلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry I take the long time from you.